اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مل کر باواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ خود بخود متبرک اور پاک ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ جہاں پر محمد و اہل بیت محمد کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر صرف انسان ہی ذکر سننے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اس ذکر میں آگے شرکت کرتی ہیں. یاد رکھیے کتاب کا نام ہے توالی الانوار. اس کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس مقام پر محمد و اہل بیت محمد کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس ذکر میں شرکت کرو. اور جب فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ذکر میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرنے کے بعد واپس جب وہ ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ذکر میں شرکت نہیں کیے ہوتے، تو وہ فرشتے ان فرشتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، جب تم یہاں سے گئے تھے تو تم سے اس طرح کی خوشبو نہیں آ رہی تھی، تمہاری نورانیت میں اس قدر اضافہ نہیں تھا، یہ تمہاری نورانیت میں اضافہ کیسے ہو گیا، یہ تم سے اتنی خوشبو کیوں کر آ گئی ہے. بلکہ کتاب فضل ابن شاذان کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ذکر علی ہوتا ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور خداوند عالم ذکر علی کی بدولت فرشتوں کی نورانیت میں اضافہ کر دیتا ہے. چنانچہ جب وہ فرشتے آتے ہیں، آ کر اس ذکر میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ ان کی نورانیت میں اضافہ کر دیتا ہے، تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے، اتنی نورانیت تم میں آ گئی، اتنی خوشبو تم میں آ گئی. تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پر مجلس محمد و اہل بیت محمد برپا تھی، لہٰذا ہم نے اس ذکر میں شرکت کی، اس ذکر کی بدولت خداوند عالم نے ہم میں اتنا نور پیدا کر دیا اور اتنی خوشبو پیدا کر دی کہ ہم سے اتنی نورانیت پیدا ہو رہی ہے اور اتنی خوشبو آ رہی ہے. اب وہ فرشتے جو شرکت نہیں کیے ہوتے، وہ اس مقام پر آتے ہیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، وہ اس مقام پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، اب تو یہاں پر کوئی بھی نہیں، نہ ذکر کرنے والا موجود ہے، نہ ذکر سننے والے موجود ہیں. لہٰذا وہ اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ بار الہ وہ فرشتے جو آئے تھے ان میں تو نے نورانیت پیدا کر دی، ان میں تو نے خوشبو پیدا کر دی، ہم بھی نورانیت لینے کے لیے آئے تھے، ہم بھی خوشبو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن صف عزا تو جو بچھا ہوا تھا وہ بالکل سمٹ چکا ہے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ایسا کام کرو کہ جہاں پر صف عزا برپا تھی اس کا طواف کرنا شروع کر دو. جب تم طواف کرو گے تو میں تم میں نورانیت پیدا کر دوں گا اور خوشبو بھی پیدا کر دوں گا. یا علی. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ نحل کی اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
کہ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو کیا کام کرو؟ فاسألوا اہل الذکر، تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر محمد و اہل بیت محمد کو اہل ذکر قرار دیا ہے، وہاں پر جتنے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب بھی اہل ذکر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے راہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی فلاح کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 313 رسول چنے، 5 اولی العزم پیغمبر چنے، اور جو بھی نبی آتا چلا گیا خداوند عالم ہر اولی العزم پیغمبر کو کلمہ عطا کرتا چلا گیا۔ اگر حضرت آدم کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اگر جناب نوح کو بھیجا تو ارشاد فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اگر جناب ابراہیم کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر جناب موسیٰ کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر جناب موسیٰ کو بھیجا تو فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر جناب عیسیٰ کو بھیجا تو فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب آخر میں جناب محمد مصطفیٰ کی ذات کو بھیجا تو ارشاد فرما دیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں 3 اطاعتیں ہیں اور 3 ہی ولایتیں ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیا، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی رسالت کا ذکر کیا، وہیں پر اپنی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی رسالت کو بھی ذکر کیا اور جناب امیر المومنین کی ولایت کو بھی ذکر کیا۔ جہاں پر اطاعت کا ذکر کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تمہیں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اور جب ولایت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، دوسرے رسول اللہ تمہارے ولی ہیں، اور تیسرا وہ علی تمہارا ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ مل کر یا علی، تو 3 ہی اطاعتیں ہیں اور 3 ہی ولایتیں ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور یاد رکھیے کہ جناب امیر کی ولایت کا موضوع وہ موضوع ہے کہ اگر انبیاء بھی پڑھیں تو شر ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اس ولایت کو اللہ رب العزت نے دنیا پر واضح کر دیا اور رسول اللہ اور امیر المومنین کے نور کو خلق فرما دیا تو خود رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو رسول کی زبانی کہلوایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ بے شک اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، لیکن ساتھ ہی رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بلکہ ارشاد فرما دیا کہ یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کب سے ایک ہیں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ تب سے ایک تھے جب لفظ تب موجود ہی نہیں تھا۔ اور آپ نے یہاں تک تو یہ بات سن لی کہ ان کو اللہ رب العزت نے اول مخلوق بنا کر خلق کیا، اور آج تک آپ یہی سنتے چلے آئے ہیں۔ اگر یہ بات آج سے پہلے سنی ہو تو مجھے بول کر بتائیے گا، اگر نہ سنی ہو تو پھر میری تائید میں بولیے گا کہ آج تک آپ نے قبلہ یہی سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ نے اللہ کی زبانی اور وما ینطق عن الہویٰ کی زبانی یہ بتایا کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔
جبکہ آج کی سائنس نے قبلہ یہ ثابت کر دیا ہے، سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نور ہے۔ اگر آپ کے رسول نور تھے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو سائنس یہ بات کرتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نور ہے، اس لیے کہ جو سائنس سے منسلک طلاب یہاں پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائنس یہ بات کرتی ہے کہ ہر ذرہ ایک ایٹم رکھتا ہے، ایٹم کے اندر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ اگر مرکزی دائرے نیوٹران کو نکال دیا جائے تو الیکٹران اور پروٹون آپس میں ٹکرا جائیں گے، جس سے شعلہ نور ابھر کر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نور تھے تو اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نور ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے 8ویں امام نے دیا۔ امام نے بتایا، 8ویں تکلیم امامت کے امام نے یہ بتایا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ رسول اللہ کی حقیقت جو ہے وہ صرف نور ہے، بلکہ بتایا کہ جو خلقت آدم ہے وہ نور سے 6 منزل نیچے ہے، اور جو رسول اللہ کی خلقت ہے وہ نور سے 6 منزل اوپر ہے۔ اللہ اکبر! یہ مت سمجھیے کہ رسول اللہ کی خلقت صرف اور صرف اللہ نے نور سے کی۔ امام نے فرمایا کہ جو اللہ نے آدم کو خلق کیا وہ نور سے 6 منزل نیچے ہے، اور جو آل محمد کی خلقت ہے وہ نور سے بھی 6 منزل اوپر ہے۔ اب توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، آپ کہیں گے حوالہ، کتاب کا حوالہ بھی لیتے چلے جائیے۔ معانی الاخبار کے اندر شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے، امام رضا اس کے فرمانے والے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من الطین، بے شک اللہ نے آدم کو طین سے خلق کیا، مٹی سے خلق کیا۔ ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور، کہ بے شک اللہ نے آدم کو طین سے خلق کیا، طین کو زبد سے خلق کیا، زبد کو موج سے خلق کیا، موج کو بحر سے خلق کیا، بحر کو ظلمت سے خلق کیا، اور ظلمت کو نور سے خلق کیا۔ معلوم ہوا کہ خلقت آدم نور سے 6 منزل نیچے ہے، اور کہ آل محمد نور سے خلق ہوئے ہیں؟ نہیں، امام نے ارشاد فرمایا خلقت محمد و آل محمد نور سے بھی 6 منزل اوپر ہے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الجاقوتہ والجاقوتہ من امر کن والمن امر کن من لا شے واللا شے من مشیت اللہ والنحن مشیت اللہ۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو طین سے خلق کیا، طین کو زبد سے خلق کیا، زبد کو موج سے خلق کیا، موج کو ظلمت سے خلق کیا، ظلمت کو نور سے خلق کیا، نور کو حرف سے خلق کیا، حرف کو سورہ سے خلق کیا، سورہ کو آیت سے خلق کیا، آیت کو یاقوتہ سے خلق کیا، یاقوتہ کو امر کن سے خلق کیا، امر کن کو لا شے سے خلق کیا، لا شے کو مشیت سے خلق کیا۔ اور اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن مشیت اللہ، کہ وہ مشیت کے پروردگار ہم محمد و آل محمد ہیں۔ تو وہ مشیت پروردگار محمد و آل محمد ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے امر کن سے خلق کیا۔ قبلہ، اللہ نے کہا کن فیکن، یعنی ہو جا اور ہو گیا، امر کن سے خلق کیا۔ لیکن یاد رکھیے امر کن سے بلند ہے لا شے۔ معلوم ہوا کہ جن کی خلقت امر کن سے بلند ہوگی ان کی حکومت لا شے پر ہوگی، اور آل محمد کی خلقت امر کن سے بلند نہیں بلکہ امر کن سے بلند ہے لا شے۔ لا شے سے بھی آل محمد کی خلقت بلند ہے، اس لیے کہ لا شے سے بلند ہے مشیت خدا۔ اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہماری جو خلقت ہے وہ امر کن سے بھی بلند ہے، ہماری خلقت لا شے سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ ہم مشیت پروردگار ہیں۔ آپ کو اور آسان کر دوں جملہ، یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کی حکومت کن پر تھی؟ مردوں پر۔ حضرت عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ مردہ شے ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہواؤں پر تھی، ہوا بھی شے ہے۔ حضرت داؤد کی حکومت لوہے پر تھی،
وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ پگھل جاتا تھا. لوہا بھی شے ہے. لیکن یاد رکھیے میرے 8ویں امام کا یہ فرمان ہے، اور 8ویں امام ہی نے اس سوال کا جواب دیا، اس لیے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، کہ ہم سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے. اگر دنیا آپ سے پوچھے کہ آل محمد کی خلقت کیا نور سے ہوئی ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم مشیت پروردگار ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں خلق کیا اور یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت مردوں پر تھی، مردے بھی شے ہیں. سلیمان کی حکومت ہوا پر تھی، ہوا بھی شے ہے. جناب داؤد کی حکومت لوہے پر تھی، لوہا بھی شے ہے. لیکن یاد رکھیے کہ دیوار پر بنے ہوئے قالین میں شیر کی تصویر یہ بالکل لا شے ہے. جن کی حکومت اس لا شے پر ہوگی ان کی خلقت آل محمد کی خلقت لا شے سے بھی بلند ہوگی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مامون کا دربار قبلہ سجا ہوا تھا. 20,000 گنگا جمنی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں مامون کے دربار میں ایک جادوگر نے مامون پر جادو کرنا شروع کر دیا، اور مامون اس کے جادو سے مسحور ہو کر ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہنے لگا کہ جاؤ جا کر امام علی رضا کو بلوا کر لے کے آؤ تاکہ آج بھرے دربار کے اندر معاذ اللہ ان کے خلاف جادو ہو جائے. اب وہ غلام اٹھا اور امام کو بلانے کے لیے امام کے بیت الشرف میں گیا. جیسے ہی امام کے گھر کے پاس پہنچا تو وہ یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ خدا جانے وہ کون مظلوم امام رضا ہوں گے کہ جن کا معاذ اللہ آج بھرے دربار میں مذاق اڑایا جائے گا. چنانچہ وہ امام کو پیغام دینے کے لیے آیا. دیکھا کہ ایک بالکل سادہ سا گھر کہ جہاں فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. چنانچہ وہ امام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کو مامون نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے. امام نے کہا کچھ دیر رکو. اب امام نے ایک مرتبہ اپنے جد رسول اللہ کا عمامہ سر پر رکھا، اپنے نانا رسول اللہ کی نالین پہنی، اپنے بابا علی کی عبا کو پہنا. ایک مرتبہ تولا کا توکل والا امام نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لیا اور تبرہ والا ڈنڈا بھی اپنے ہاتھ میں لیا. ایک مرتبہ امام اپنے گھر سے چلے اور مامون کے دربار کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. بلکہ جملہ بدل کر کہوں، ایک طرف مامون کے دربار کا درد تھا اور دوسری طرف علم رسول کا درد تھا. جیسے امام وہاں پہ پہنچے تو مامون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی دربار کا پردہ نہ اٹھائے تاکہ معاذ اللہ امام کی سبکی ہو. امام کو پردہ خود اٹھانا پڑے تاکہ معاذ اللہ امام کی توہین ہو. لیکن امام یہ چاہتے تھے کہ دربار کا پردہ بھی اٹھ جائے اور اندر بیٹھے رہنے والوں کا بھی پردہ رہ جائے. اب ایک مرتبہ سلیمانی شان سے امام نے ہوا کو حکم دیا کہ قم باذنی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکم سے تو اٹھ جاؤ. ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے حکم دیا پردہ ہوا کے دوش پر اٹھا. جیسے ہی امام نے دربار کے اندر قدم رکھا تو وہ افراد جو نہ اٹھنے کی قسمیں کھا کر بیٹھے تھے امام کو دیکھ کر ایسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے فرشتوں نے ان کے بالوں سے پکڑ کر انہیں اٹھا لیا ہو. جیسے ہی امام داخل ہوئے اور وہ مامون جو نہ اٹھنے کی قسمیں کھا کر بیٹھا تھا وہ بھی امام کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. امام اس کی مسند کے پاس گئے، اٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا. امام کو بیٹھنے کیا کہا، امام بیٹھے. اب وہ جو جادوگر بیٹھا ہوا تھا اس نے اشارہ کیا کہ ذرا امام کے خلاف جادو ہو جائے. اب اس نے امام کے خلاف جادو کرنا شروع کیا. اب جیسے ہی وہ امام کے خلاف جادو کر رہا تھا تو امام خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ امام مسکرائے. مسکرا کر امام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص تم میں سے ہمارے خلاف جادو کر رہا ہے اپنی اس حرکت سے باز آ جائے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شریف آدمی اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش رہتا ہے تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ لگتا ہے یہ ڈر گیا. اگر ڈرا نہیں تھا تو پھر اس نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر یہ ڈرا نہیں تھا تو اس نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر یہ ڈرا نہیں تھا تو یہ اپنے گھر سے کیوں نہیں نکلا؟ اب جب دوبارہ اس نے جادو کرنا شروع کیا نا امام پر تو اب امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی. امام نے بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہمارے خلاف جادو کر رہا ہے ہم اسے متنبہ کر رہے ہیں کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا.
لیکن اس نے پھر امام پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اب جب تیسری مرتبہ اس نے امام کے خلاف جادو کرنا شروع کیا نا، تو تاریخ سے بتاتی ہے کہ اسد کردگار کے چہرے پر جلال آ گیا، زلفیں اکڑ کر امام کی پیشانی پر آ گئی۔ ایک مرتبہ امام نے در و دیوار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ در و دیوار کو دیکھنا شروع کرنا تھا کہ ایک مرتبہ دیوار میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی دیوار میں زلزلہ آنا شروع ہوا تو دیوار پر جو قالین لگا ہوا تھا اس میں لہریں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی قالین کو دیکھا تو قالین میں جو شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی اس پر کھال بننے لگی، اس پر ایک مرتبہ پوست اور گوشت بننے لگا، ایک مرتبہ اس میں رگیں بننے لگی، ایک مرتبہ اس میں خون جاری ہونے لگا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ شیر بن، جیسے ہی لفظ بن کا لفظ آنا تھا کہ ایک مرتبہ شیر بن کر امام کے قدموں پہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور امام کے قدموں کا بوسہ دے کر کہنے لگا کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ امام نے فرمایا کہ اس دربار کے اندر ہمارے خلاف کوئی جادو کر رہا ہے، ذرا اس کی خبر تو لینا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی شیر نے مجمع کی جانب دیکھا تو دیکھ کر ایک جادوگر جو کہ بڑا ہی وزن والا تھا، پہلوان مانند تھا، باری بھرکم تھا، ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ مولا وہ آپ کا دشمن بیٹھا ہے، میں نے اسے پہچان لیا۔ امام نے فرمایا کہ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کا شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیر نے اس کا ایسے کام تمام کر دیا کہ زمین پر ایک خون کا قطرہ بھی نہ بہنے دیا۔ اب جب اسے شیر نے کھا لیا تو ایک مرتبہ امام کے پاس آیا۔ اب اس جملے کا آپ لطف لیں گے۔ اب جب امام کے پاس آیا اور مامون کی جانب دیکھ کر پھر امام کی جانب دیکھا، کہنے لگا کہ مولا میں نے اس جادوگر کا کام تو تمام کر دیا، اور پھر مامون کی جانب دیکھ کر امام کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ مولا یہ جو اصلی سازشی آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب مامون ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مولا آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے مولا ہیں، ہم تو کیا ہمارے بڑے بھی یہ مان کر چلے گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ کہا مولا آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، مجھے مہلت دے دیجئے۔ امام نے فرمایا کہ مشیت پروردگار شیطان کو بھی مہلت دیتی ہے، مشیت پروردگار فرعون، نمرود اور شداد کو بھی مہلت دیتی ہے، اس لیے ہم بھی اسے مہلت دیتے ہیں، تو چلا جا۔ اب تاریخ سے بتاتی ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب شیر جانے لگا نا تو مامون کی جانب دیکھ کر دھاڑا، جیسے ہی وہ شیر مامون کی جانب دیکھ کر دھاڑا ایک مرتبہ مامون بے ہوش ہو گیا، اور وہ شیر حکم امام سے دوبارہ قالین میں جو شیر کی تصویر تھی دوبارہ سے جا کر تصویر بن گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد جو مامون بے ہوش ہو چکا تھا وہ ہوش میں آ گیا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد تاریخ نے اسی طرح سے جملے لکھے ہیں کہ امام کی جانب دیکھ کر تاریخ نے یہی دو جملے لکھے ہیں، مولا اور امام۔ امام کی جانب دیکھ کر کہنے لگا مولا یہ شیر کہاں چلا گیا، یہ جادوگر میرا کہاں چلا گیا؟ امام نے کہا یہی تو میں بتلانے کے لیے آیا تھا، اور یہی میں بتلانا چاہتا تھا کہ تمہارا جادوگر تھا شے اور وہ شیر تھا لاشے، لہذا لاشے نے شے کو کھا کر لاشے بنا دیا، یعنی تمہارا جادوگر شے تھا اسے ہم نے لاشے بنا دیا، اور وہ لاشے تھا اسے ہم نے شے بنا دیا۔ لاشے کو شے بنا دینا اور شے کو لاشے بنا دینا ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے مشیت پروردگار بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے ہر سوال کا جواب ملتا ہے، اور صرف اہل بیت ہی اس ہر سوال کا جواب نہیں دیتے۔ جو اس در سے تربیت پا جاتا ہے، ان کا ادنا سا غلام ہو، وہ بھی بڑے بڑے دربار میں بیٹھنے والے درباریوں سے ایسے سوال کر جاتا ہے کہ ان سے بھی اس کا جواب نہیں آیا پاتا، وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے، تاریخ یہ بتاتی ہے، روایات کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے اور درج ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کی ہر صفت کو اللہ کی جانب منسوب کیا ہے۔ اس جملے کو توجہ سے سنیے گا، رسول اللہ نے قبلہ امیر المومنین کی ہر صفت کو
اللہ کی جانب نسبت دی ہے۔ آپ کہیں گے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ہر صفت کو اللہ کی جانب منسوب کیا ہے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح تمہارا ہاتھ ہے، توجہ، جس طرح کہ عام انسان کا ہاتھ اس کے بدن کی حد تک محدود ہوتا ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جو سراپا وجود خدا کی ہر صفت کی حامل ہے۔ یعنی علی کا سراپا وجود جو ہے وہ قدرت اللہ ہے اور ید اللہ ہے اور صفات خدا کا مالک ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں چند مسلمانوں نے آ کر بتایا کہ اے مسلمانوں کے حاکم، بات یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ابو ذر غفاری بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ ان پر حد جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کفریہ کلمات صادر کرتے ہیں۔ کہا کہ ذرا ابو ذر کو میرے پاس بلوا کر لاؤ، اور ابو ذر غفاری کو دوسری خلافت کے حضور حاضر کر دیا گیا۔ اب جب ابو ذر غفاری آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون سے کفریہ کلمات کہتے ہو، اس لیے کہ ہم تم پر حد جاری کریں گے اگر تم نے کوئی غیر شرعی بات کی۔ کہا کہ میں تو کوئی عجیب و غریب باتیں نہیں کرتا۔ کہا پھر کیا باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں تو صرف دو باتیں کرتا ہوں، ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے حق سے کراہت ہے، حق کو میں مکروہ سمجھتا ہوں، مجھے حق سے کراہت ہے، یہ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں، مجھے حق سے کراہت ہے۔ اور کہا دوسری بات کیا کہتے ہو؟ کہا دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں تم پر حد جاری کروں گا، اس لیے کہ تم کفریہ کلمات صادر کرتے ہو۔ اب کسی نے جا کے امیر المومنین کو بتایا کہ آپ کا دیوانہ تو اس دربار میں چلا گیا اور ان پر حد جاری کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ مولا نے یہ جب جملہ سنا تو مولا نے فرمایا اس کا تو وہاں پر کام ہی نہیں ہے، یہ وہاں کیا کرنے کے لیے چلا گیا؟ اب مولا اپنے پروانے کو پروانہ نجات دلوانے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ مولا نے پوچھا کہ آخر ابو ذر نے کیا کہہ دیا کہ تو نے اس پر حد جاری کرنے کا فتویٰ صادر کر دیا اور ان پر کفریہ کلمات کا الزام لگا دیا؟ کہا کہ یا علی آپ کو نہیں پتا یہ کفریہ کلمات کہتا ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کہتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اسے حق سے کراہت ہے، دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے، ابو ذر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا یا علی آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے؟ کہا ملنے کی بات نہیں ہے، ابو ذر غلط نہیں کہہ رہا بلکہ ابو ذر حق کہہ رہا ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ ابو ذر یہی کہہ رہا ہے کہ اسے حق سے کراہت ہے۔ کہا ہاں، اور یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اس پر حد جاری ہونی چاہیے۔ مولا نے فرمایا ابو ذر کوئی عجیب جملہ نہیں کہہ رہا، ابو ذر نے بس یہی جملہ کہا ہے کہ اسے حق سے کراہت ہے۔ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر مجھے سمجھائیے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ الموت حق، موت حق ہے۔ ابو ذر جانتا ہے کہ موت حق ہے، اس لیے اس حق سے ابو ذر کو کراہت ہے، یہ مرنا نہیں چاہتا ہے، اسے زندہ رہنے سے محبت ہے۔ کہا ابو ذر یہ چاہتا ہے کہ چند دن اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیٹھے، علی ابن ابی طالب کا دیدار کرے، علی سے علی کے فرامین سنے اور دوسروں تک منتقل کرے، اس لیے ابو ذر غفاری کو موت سے نفرت ہے، حق سے نفرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ اس لیے موت کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ذکر اہل بیت سننا چاہتا ہے۔ محمد و آل محمد کے ماننے والا کبھی بھی کار، بنگلے اور دنیا کی رنگینیوں کے لیے زندگی نہیں جیتا، بلکہ وہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہے کیونکہ اسے ذکر اہل بیت سے محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب مومن یہ دیکھے کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، ماحول اس کے لیے خطرناک ہو چکا ہے اور نام علی لینا معاشرے میں جرم بن چکا ہے، ایسے وقت میں مومن خواہش کرتا ہے کہ بارہ الہا کہ جس زمانے میں علی کا نام لینا جرم بن جائے پھر ایسی زندگی اور ایسی دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کو حق سے اس لیے کراہت ہے، اس لیے کہ الموت حق، موت حق ہے
اور ابو ذر مرنا نہیں چاہتا، ابو ذر زندہ رہنا چاہتا ہے تاکہ علی کے قریب رہے، علی کے فرامین سنے، علی کی زیارت کرے، علی سے مستفید ہوتا رہے اور علی کے فضائل کو دوسروں تک منتقل کرتا رہے۔ کہا یا علی پھر ایک اور بات کہتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابو ذر یہ بات بھی کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھی ابو ذر بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر یہ بات بھی ٹھیک کہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ابو ذر یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ کہا یا علی پڑھا ہے۔ کہا پھر قرآن کی سورہ اخلاص تو نے نہیں پڑھی، سورہ قل ھو اللہ نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ تو اللہ کو کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ سے کوئی جنا گیا ہے اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جبکہ ابو ذر کے ماں باپ بھی ہیں، ابو ذر کی بیوی بھی ہے، ابو ذر کی اولاد بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، اسی لیے ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ مومن سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، مومن سے خوشگمانی رکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس ایمان ہو تو وہ مومن سے خوشگمانی رکھے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا وہ مومن سے کیسے خوشگمانی رکھے گا؟ وہ ہمیشہ مومن سے بدگمانی ہی رکھے گا۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے مولانا اسماعیل حقانی، کہ جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ وہ اپنی اس تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین ممبر پر سے دعوی سلونی کیا کرتے تھے تو لوگ مولا سے آ کے اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ مولا سے جو سوالات کیے کرتے تھے وہ سوالات پہیلیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ مولا ہر ایک سے فرماتے تھے کہ پہیلیوں کی شکل میں مجھ سے سوال نہ پوچھو، بلکہ مجھ علی بن ابی طالب سے کچھ سیکھنے کے لیے پوچھو، میں علی بن ابی طالب رسول اللہ کے علم کا وارث ہوں۔ چنانچہ تاریخ سے بتاتی ہے کہ ایک یہودی دوسری خلافت کے زمانے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے رسول کے وارث سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے جا کے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں 3 سے 4 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں پوری دنیا کو جا کر بتلاؤں گا کہ اسلام سچا دین ہے، اور اگر آپ نے میرے سوالات کا جواب نہ دیا، مجھے مطمئن نہ کیا، میں پوری دنیا کو جا کر بتلاؤں گا کہ معاذ اللہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے۔ اب اس نے سوال کیا، کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان کا کفل کیا ہے؟ کفل سمجھتے ہیں نا اب حضرات؟ تالا، آسمان کا کفل کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہ کہ آسمان کی جو کفل لگا ہوا ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی اور چلتی رہی؟ اب جیسے ہی ممبر پر بیٹھنے والے نے یہ سوال سنا کہ آسمان کا کفل کیا ہے، وہ حیرت میں مبتلا ہو کر کہنے لگا کہ مجھے تو آج یہ پتا چلا ہے کہ آسمان پر بھی کوئی کفل لگا ہوا ہے، تم اس کی کنجی کی بات کر رہے ہو۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آسمان پر کوئی کفل بھی لگا ہے اور اس کفل کی کوئی چابی بھی ہے، اس کی کوئی کنجی بھی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ تم جو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مستحق جان کر رسول کے ممبر پر بٹھایا ہے یا اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ گئے ہو؟ کہنے لگا دوسرا سوال پوچھو۔ کہنے لگا دوسرا سوال یہ ہے، وہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی؟ کہنے لگا اس کا سوال بھی مجھے نہیں پتا، اس کا جواب بھی مجھے نہیں پتا۔ کہا اچھا تیسرا سوال، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی جاندار مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے خلق تو کیا مگر اس کا نہ تو ماں ہے اور نہ ہی اس کا باپ ہے؟ کہنے لگا اس کا بھی جواب مجھے نہیں پتا۔ جب تینوں سوالوں کا جواب اسے نہ پتا چلا تو ایک مرتبہ وہ جلال میں آ کر اٹھ کر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں اب جا کر ہر ایک کو بتاؤں گا کہ معاذ اللہ دین اسلام معاذ اللہ سچا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی پر مجھے شک ہے۔ اب جب یہ جملے وہ کہہ رہا تھا نا، اور جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا
تو جناب سلمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں لے کر دیتا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ کیا فائدہ، جب رسول کا وارث میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر مجھے کہاں سے اس سوال کا جواب ملے گا؟ کہا تمہیں میں لے کر چلتا ہوں، پھر سوال کا جب جواب مل جائے خود ہی جان لو گے کہ رسول اللہ کا اصلی وارث اور رسول اللہ کا اصلی جانشین کون ہے۔ کہنے لگا کہ وہ کون سے محل میں بیٹھے ہیں، وہ کون سی ایسی بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، وہ کون سے ایسے عالیشان گھر میں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا وہ کسی عالیشان محل یا گھر میں نہیں بیٹھے، بس عام اینٹوں اور گارے کا بنا ہوا گھر ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب ہر سوالی کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی سوالی کا جواب دینے میں دیر نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا تھا جو کسی بھی سوالی کو اس کا جواب دینے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی ابو طالب کے پاس کوئی سوالی آتا تو علی ابن ابی طالب کا باپ ابو طالب فوراً اس سوالی کے سوال کو دے دیتا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ کہا آؤ میں اس علی کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس یہودی کو جناب امیر کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ یا علی میرا ایک سوال ہے۔ مولا نے فرمایا سلونی، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آسمان کا کفل کیا ہے؟ امیر المومنین نے جیسے ہی سوال سنا، سن کر مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو سوال کر رہا ہے نا کہ آسمان کو کفل کیا ہے، تو یاد رکھ آسمان کا جو کفل ہے اس کا نام ہے شرک۔ جب کوئی انسان اللہ کے مد مقابل کسی کو اپنا پروردگار مان لیتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے اپنا معبود مان لیتا ہے، تو وہ جو بھی دعا کر دیتا ہے خداوند عالم کے حضور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی دعا عرش تک رک جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مد مقابل کسی کو اپنا معبود مان لیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا پر تالا لگ جاتا ہے، آسمان پر عرش پر اس کی دعا نہیں پہنچتی۔ پھر کہنے لگا یا علی صدقتا، یا علی آپ نے بالکل سوال کا صحیح جواب دیا۔ پھر کہنے لگا کہ یا علی یہ بتائیے کہ وہ جو آسمان پر کفر لگ جاتا ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیتا ہے اور یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کے مد مقابل کسی کو اپنا معبود مانتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، تو آسمان پر اس کے لیے کفر لگ جاتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مولا تیسرا سوال کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی پھرتی رہی؟ مولا نے فرمایا کہ وہ کوئی عام قبر نہیں تھی جو اپنے صاحب کو لے کر پھر رہی تھی۔ یہ قرآن نے استعارے کے طور پر، تمثیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ وہ مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں لے کے پھرتی رہی، اس سے مراد وہ قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کے پھرتی رہی۔ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں تھے، وہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، مچھلی انہیں ہر مقام پر چلائی جاتی، لے کر چلتی پھرتی رہتی تھی۔ پھر فرمایا کہ انہیں نجات کیسے ملی؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر میری ولایت کو پیش کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا تھا اور سوچا کہ میں اس علی ابن ابی طالب کی ولایت کو کیسے مان لوں کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ نے اس جملے کو سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے یونس، جب تو نے میری توحید کو مجھے دیکھے بغیر مان لیا، جب تو نے میرے رسول کی رسالت کو انہیں بغیر دیکھے مان لیا، تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو کیوں نہیں مان رہا؟ تو اللہ رب العزت نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ 40 دن تک جناب یونس یہی کہتے رہے کہ اے بار الہ مجھے مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن یاد رکھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنا صرف حضرت یونس علیہ السلام کی مغفرت کا باعث نہیں بنا جب تک کہ انہوں نے یہ نہ کہہ دیا وقبلت ولایت امیر المومنین، کہ میں علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ سے نجات دی تھی۔ یا علی، اس لیے تو شاعر نے کہا ہے ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا،
مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جناب امیر ہیں کہ جن کی ولایت کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر واجب قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ نے جناب امیر المومنین کو علم عطا کیا تھا، اور جب کسی نے جناب امیر سے آگے پوچھا کہ یا علی، جب بھی آپ سے آ کر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کے سوال کا فوراً جواب دے دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے، تو نے سوال کیا کہ آپ اپنے علم سے کیسے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے علم سے جواب نہیں دیتا، ھذا لعاب الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے کہ جس کا میں اظہار کر کے اپنا علم ظاہر کرتا ہوں، وگرنہ میں اپنے علم کا اگر اظہار کروں تو لوگ امیر المومنین کو خدا کہنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کا علم دیکھ کر لوگوں نے بعض مقامات پر اہل بیت کو خدا تک بھی کہہ دیا، لیکن آل محمد نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتایا کہ ہم خدا نہیں بلکہ عبد خدا ہیں، یعنی خدا کی بندگی کر کے اہل بیت نے اللہ رب العزت کی توحید کو ثابت کیا، اللہ رب العزت کی توحید کو بچایا۔ بس بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں، نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، بس چونکہ میری مجالس کو عنوان ولایت جناب امیر ہے اور ساتھ میں تزکیہ نفس بھی ہے، تو یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی پہچان کریں، دین کو جانیں، دین کو پہچانیں۔ بس اپنے دین کی جو پہلے دن سے ہمیں دین بتلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بس وہ بنیادی دو باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ اب جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ الانسان فی الخسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے دو تاکیدات یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے تحقیق بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا عام انسان اگر کوئی بات کرے کہ میں یہ تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ اس بات کو مان لیں گے اس بندے کی تحقیق ہے، یہ بالکل وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کر رہا ہوں اور میری ساتھ میں تحقیق بھی ہے کہ یہ فلاں بات اس حقیقت پر مبنی ہے، تو آپ اس بات کو رد نہیں کریں گے، آپ اس بات کو مان لیں گے۔ لیکن اگر خالق خود قسم کھائے اور پھر کہے کہ یہ تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب عام طور پر ہمیں بندے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ فلاں مقام پر جائیں گے تو آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوگا، لیکن جیسا کہ اب زائرین جائیں گے اور زائرین کے لیے کہا گیا کہ صاحب اگر آپ زیارت کے لیے بائی روڈ جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر بغیر کسی سیکیورٹی کے جائیں گے تو خطرہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا حل اگر بتلایا جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ صرف انسان کو اس کے نقصان سے بچنے کی بات ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کا نتیجہ بھی اسے دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو راہ حل بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت راہ حل بھی بتا رہا ہے کہ تم اگر خسارے میں ہو تو تمہیں خسارے سے بچنے کا میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر میں تمہیں خسارے سے بچنے کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم صاحبان ایمان ہو اور نیک اعمال کرو گے تو تم خطرے سے بچ جاؤ گے اور خسارے سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو دو چیزیں بتائیں، پہلی کیا؟ ایمان، دوسری عمل صالح، نیک عمل۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اب جانتے ہیں کہ اصول دین کا لفظ اصل سے نکلا ہے، اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ،
اصل کے معنی ہوتے ہیں بنیاد. اصل یعنی اصول دین، دین کی بنیاد، دین کی جڑیں. اور اس کے مقابلے میں ہے فروع دین. فروع کا لفظ نکلتا ہے فر سے. فر کے معنی ہوتے ہیں شاخیں. اور یاد رکھیے کہ اصول دین کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور فروع دین کا تعلق افعال اور اعمال کے ساتھ ہے. مثال کے ساتھ آپ کی خدمت عرض کروں کہ دین ایک شجر کا نام ہے، دین ایک درخت کا نام ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جڑ کو عربی میں اصل کہا جاتا ہے. اصول دین یعنی اس درخت کی جڑیں. تو اصول دین 5 ہے. کون کون سے؟ توحید، بولیے گا، جس بات کا علم ہو ساتھ بول کر تائید کیا کیجئے. توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ دین کی 5 جڑیں ہیں جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہے فروع دین. فروع دین یعنی فر، شاخیں. دین اسلام اگر ایک درخت ہے تو اس کی 5 جڑیں ہیں اور 10 شاخیں ہیں. اسے فروع دین کہا جاتا ہے. فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. یہ 10 جو ہے یہ فروعات دین ہیں. آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ اگر قبلہ آپ نے دیکھنا ہو، آپ کا ماشاءاللہ علاقہ ملتان ایسا علاقہ ہے کہ جو کہ آم کے اعتبار سے زرخیز علاقہ ہے. بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو آم کی کاشتکاری سے بھی منسلک ہوں گے اور زراعت سے بھی منسلک ہوں گے. کم از کم منسلک نہیں تو آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ اس ماحول سے واقفیت رکھتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک درخت کی جڑیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ زمین کھودنا شروع کر دیں گے کہ جا کر دیکھیں کہ اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں؟ نہیں. جو کاشتکار حضرات ہیں، جو علم زراعت سے علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی درخت کی جڑیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شاخیں کتنی تر و تازہ ہیں. جتنی کسی درخت کی شاخیں تر و تازہ ہوں گی اتنی ہی اس کی جڑیں مضبوط اور اتنی ہی جڑیں اس کی تر و تازہ اور پائیدار ہوں گی. اگر ایک درخت کی شاخیں سوکھی ہوئی ہوں، تر و تازہ نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں اتنی ہی زیادہ کھوکھلی ہیں، اتنی ہی زیادہ کمزور ہیں. تو اسی طرح ہم دنیا کو بتلاتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کسی کا عقیدہ کتنا زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمل کتنا زیادہ مضبوط ہے. جتنا کسی کا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا. اور اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے تقسیم قبلہ ایسے کی ہے کہ اصول دین کا سوال، یہ بنیادی چیزیں ہیں. کیونکہ میری بہت سے افراد سے ملاقات ہوتی ہے، یہ بنیادی چیزیں بعض افراد کو معلوم نہیں ہوتی. بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین. اصول دین کا سوال قبر کے اندر کیا جائے گا اور فروع دین کا سوال قبر میں نہیں کیا جائے گا بلکہ روز قیامت کیا جائے گا. اور یہ اللہ کا کرم ہے، اگر ایک شخص کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، یعنی ایک شخص اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، اس کا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ نبوت بھی ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ امامت ٹھیک ہو، عقیدہ قیامت ٹھیک ہو، لیکن اگر کچھ اس کی نمازیں رہ جائیں، روزے رہ جائیں، حج رہ جائے، خمس و زکوٰۃ رہ جائے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو شریعت نے اس کے لیے اتنی چھوٹ دی رکھی ہے کہ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اگر اس کے اصول دین بالکل ٹھیک ہوں گے، تو اگر وہ شخص دنیا سے چلا جائے، اس کی نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے، روزے میں کمی رہ جائے، حج و زکوٰۃ میں کوئی کمی رہ جائے، تو اور اس کے بعد اگر اس کی نیک اولاد دنیا میں ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کی قضا نمازوں کو پڑھا دے تو اللہ رب العزت اس کا کھاتا پر کر دے گا. اگر اس کے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس کو جنت کا مستحق قرار دے دے گا. اگر اس کا حج اور خمس و زکوٰۃ رہ گیا ہے، اگر اس کی اولاد اپنی طرف سے ادا کروا دے تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. لیکن اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کے اصول دین ہی ٹھیک نہیں ہے، تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو اصول دین کا سوال کیا جائے گا، اگر کسی کا اصول دین ہی ٹھیک نہیں ہے تو قیامت کے دن اس سے نماز روزے کا سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے فرشتے یہ کہیں گے تیرا تو قبر کے اندر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے تجھ سے سوال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اسے مستقیم طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا.
مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا کہ ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے غسل دیا گیا، اس کا کفن دیا گیا، اسے دفن کر دیا گیا، فرشتے قبر میں آتے ہیں، آ کر اس سے سوال کریں گے کہ بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ لات منات اور عزا دیوی میری خدا ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ کیا اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت کی ذات میری رب ہے، اس کے بعد اسے اگلا سوال کیا جائے گا کہ بتا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ اور اگر اسے سوال کیا جائے کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، اور اگر وہ یہ جواب دے دے کہ مسلمہ قذاب معاذ اللہ میرا نبی ہے، یا مرزا غلام احمد قادیانی میرا نبی ہے، تو کیا اسے اگلا سوال کیا جائے گا کہ بتا کہ من اماموں کا تیرا امام کون ہے؟ نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ جواب دے دے کہ رسول اللہ میرے آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد اس سے اگلا سوال کیا جائے کہ بتلا کہ تیرا امام کون ہے۔ اب اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ تیرا امام کون ہے، اور وہ یہ بتلا دے کہ یزید میرا چھٹا امام ہے، تو اس کے بعد اسے اگلا سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتا کہ تیری کتاب کون سی ہے۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ امیر المومنین میرے پہلے امام ہیں، امام حسن دوسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں، اور وہ امام برحق تھے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی یزید آیا تھا وہ حق نہیں تھا بلکہ ناحق ہے اور وہ جہنمی ہے، اگر کوئی یزید کو حق مانتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ معاذ اللہ امام کو حق نہیں مانتا تھا، اگر وہ یزید کو حق پہ مانتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یزید کو اپنا چھٹا امام مانتا تھا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا بلکہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، جس شخص کا قبر میں عقیدہ ٹھیک ہوگا اسی شخص سے روز قیامت اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اب بتلا کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، روزہ رکھتا تھا کہ نہیں، خمس و زکوٰۃ دیتا تھا کہ نہیں، حج کرتا تھا کہ نہیں۔ اور امام کا یہ فرمان ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ اگر انسان کا عمل ٹھیک ہو تو قبر کے اندر بشیر و مبشر آتے ہیں، اس مومن کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی قبر کا دروازہ جنت کی جانب کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک مہمان آئے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہو، تو آپ اس کی محبت میں گرمی باہر پڑ رہی ہو، آپ اس کی محبت میں پہلے سے کمرے کے اندر اے سی چلا کے رکھ دیں گے کہ جیسے ہی وہ آئے گا اور آ کر اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اور جب علی کا ماننے والا بھی قبر میں جاتا ہے تو وہ علی کے ماننے والے سے بھی اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں کہ جیسے ہی علی کا ماننے والا آئے گا جہنم کی آگ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس لیے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول جائے جاتے ہیں۔ اور جو ولایت کا منکر ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے نہیں بلکہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، پھول الفت کے کھلیں گے مزہ آئے گا، ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ دامن وقت میں جتنا وقت تھا اتنی آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی، بس دعوت فکر آپ حضرات کی خدمت میں نے دی، اور ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اس میں سے کچھ جملے روایت کے بھی ہیں اور یہ کچھ بندہ حقیر کی فکر بھی ہے کہ روز قیامت ایسا منظر ہوگا۔ اور یاد رکھیے روایات میں یہ بات ذکر ہے کہ جب روز قیامت ہوگا، جب محشر برپا ہوگا، تو ایسا ماحول ہوگا کہ باپ بیٹے سے گریزا ہوگا، ماں بیٹی سے منہ پھیر رہی ہوگی، بہن بہن سے اجنبی ہوگی، اور بھائی بھائی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ آفتاب قیامت سروں پر نصب ہوگا اور زمین پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھول رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں آواز آئے گی، اللہ اکبر۔ یہ جملہ پڑھنے کی میرے اندر سخت نہیں ہے،
کہ جب یہ ماحول ہوگا تو ایسے عالم میں آواز آئے گی، یا ایھا المحشر، کہ اے اہل قیامت، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ خدا کی قسم کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ خالق سے سوال کرے کہ بار الہ ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے، ہمیں سروں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ مگر روایات یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء یہ سوال کریں گے، وہ شاید ہمیں بتلانے کے لیے یہ سوال کریں گے کہ جبرائیل، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آنکھیں بند کرنے کا اور سروں کو جھکانے کا حکم دے دیا ہے؟ تو جبرائیل جانتے ہیں کیا کہیں گے؟ جبرائیل کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے سروں کو جھکانے کا اور آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، کائنات کو جو سب سے بڑا مظلوم ہے اس کی ماں آ رہی ہے۔ اور روایات یہ بتاتی ہے کہ جب جناب سیدہ بارگاہ الہی میں آئیں گی تو بی بی آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ بار الہ، آج تیری عدالت کا دن ہے، جہاں تو کائنات کے ہر انسان کے مقدمے کا فیصلہ کرے گا نا، وہاں میں بھی تیری بارگاہ میں اپنے ایک مقدمے کو لے کر آئی، تو میرا مقدمہ سن۔ آواز قدرت آئے گی کہ سیدہ تو اپنا مقدمہ پیش کر، میں تیرے مقدمے کو ضرور سنوں گا اور تیرے مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ جناب سیدہ یہ کہیں گی کہ بار الہ، مقدمے تو میرے بہت سے ہیں، مقدمے تو بہت سے ہیں کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکتی ہوں، لیکن فی الحال میں صرف ایک مقدمہ تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس مقدمے کے لیے انصاف چاہیے کہ ایک ہی دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک ہی دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھے۔ بار الہ مجھے کسی نے تسلی نہ دی، مجھے کسی نے بھی یہ آ کر نہ کہا کہ سیدہ ایک ہی دن میں تیرے گھر پر کیا گزر گئی۔ آواز قدرت آئے گی، سیدہ ہم علیم و کبیر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تیرے گھر پر کیا گزری، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثل بھی مکمل ہو جائے، اس لیے کہ تیرا واسطہ ایسے دشمنوں سے ہے جو بات بات پر گواہی مانگتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تیری مثل بھی مکمل ہو جائے اور تیرے دشمنوں کا منہ بھی بند ہو جائے۔ کیا تیرے 72 مقتولوں کا کوئی گواہ بھی ہے؟ کیا تیرے 72 مقتولوں کا کوئی عینی شاہد بھی ہے؟ کیا تیرے 72 مقتولوں کو کوئی چشمدید گواہ بھی ہے کہ تو انہیں لے آئے اور تیرے 72 مقتولوں کے مقدمے کے طور پر وہ گواہی دے سکے؟ سیدہ فرمائیں گے بار الہ گواہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی، گواہ کہاں پر ہے؟ بی بی فرمائیں گی کہ شام میں ہے میری بیٹی۔ اب حوروں کو حکم دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اور نوری محمل پر گواہ کو سوار کر کے لے آؤ۔ اب اگلے جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے، روایتوں میں میں نے جملے نہیں پڑھے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ سب حوریں جائیں گی، فرشتے جائیں گے اور خالی محمل لیے ہوئے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بار الہ گواہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ کیا گواہ نہیں آنا چاہتا؟ کہیں گے کہ بار الہ گواہ نے آنے سے انکار تو نہیں کیا، مگر گواہ نے ایک شرط لگا دی ہے کہ میں اسی طرح آؤں گی جس طرح سے مجھے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے جایا گیا تھا۔ آواز قدرت آئے گی کہ ٹھیک ہے، گواہ جیسے آنا چاہے آ جائے۔ اب ساری زہرا جناب زین العابدین کے ساتھ تشریف لائیں گی اور بی بی چادر لیے ہوئے غلاف عصمت میں لپٹی ہوئی بی بی آئیں گی اور گواہ کے طور پر ان 72 مقتولوں کا مقدمہ آ کر لڑیں گی اور کہیں گی کہ بار الہ ایک ہی دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھے، میرے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، میرے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، اون و محمد کو قتل کر دیا گیا، جناب قاسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، میرے بھیا حسین کے گلے کو کاٹ دیا گیا۔ بار الہ میں ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ اب عزاداروں اس وقت جناب ثانیہ زہرا خود ان سب ہستیوں کے مصائب پڑھیں گی،
بس میں ایک ایک جملہ تبرک کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کے حضور جناب ثانیہ زہرا کہیں گی کہ بار الہ میرے حسین کا ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام تھا علی اکبر، جو کہ شبیہ رسالت تھا۔ جب میرے حسین نے علی اکبر کو لڑنے کے لیے بھیجا نا تو آخری مرتبہ اپنے بابا کو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند حسین آپ پر میرا آخری سلام ہے۔ اور جب میرا بھائیا حسین اپنے بیٹے کو لینے کے لیے پہنچا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 17 قدم کے فاصلے پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور امام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا علی اکبر مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دے، میں تیری آواز کے طفیل تجھ تک پہنچ جاؤں۔ بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسین اپنے علی اکبر کے پاس پہنچیں گے اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اٹھائیں گے۔ ایک ہاتھ بی بی فرمائیں گی کہ میرے حسین نے اپنے بیٹے کی گردن کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور اب جب حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا نا عزادارو، ایک مرتبہ جوان بیٹا تھا، باپ 57 سال کا بوڑھا تھا، اپنے اس بیٹے کو اٹھانا چاہا میرے مولا حسین نے، تو مولا سے اپنا جوان بیٹا اٹھایا نہیں گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر اپنے دونوں بازوؤں کو میری گردن میں ڈال دے، بیٹا تو جوان ہے، تیرا باپ بوڑھا ہے، تجھے اپنے باپ پر یہ دیکھ کہ تیرا باپ تجھے اٹھا نہیں سکتا، میری مدد کر تاکہ تجھے میں خیموں میں لے جاؤں۔ بس عزادارو جیسے ہی امام نے اپنے بیٹے سے یہ جملہ کہا نا عزادارو، تو جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ اپنے باپ کی گردن میں ڈال دیا، اب دوسرا ہاتھ امام نے کہا نا کہ بیٹا علی اکبر یہ بھی ڈال دے، تو کہا کہ بابا میں اپنے سینے پر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کہا کہ بیٹا میں تجھے تیرے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اس ہاتھ کو اپنے سینے پر سے ہٹا لے۔ ایک مرتبہ جب باپ نے بیٹے کے ہاتھ کو ہٹایا تو جانتے ہیں کیا منظر دیکھا؟ بیٹے کے سینے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ تیر پہ وصل ہو چکا ہے اور اس کی انی ٹوٹ چکی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جب اس منظر کو دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھ کر امام نے ارشاد فرمایا کہ دادا ابراہیم آئیے، آ کر دیکھیے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ دیکھیے کہ میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی، میرے علی اکبر کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے سینے پر سے انا للہ پڑھ کے امام نے علی کو نکالا اور اپنے بیٹے کو لے کر خیموں کی جانب آ گئے۔ بس عزادارو اس کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا جناب قاسم کا مصائب پڑھیں گی کہ بار الہ میرے بھیا حسن کا یہ یتیم بیٹا تھا کہ جب حسین نے اسے بھیجا تو یہ قاسم تھا، لیکن جب حسین اسے لینے کے لیے پہنچا تو یہ قاسم نہیں تھا بلکہ یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ عزادارو جیسے اجڑ ہوئے باغ کا مالی اپنے باغ کی کلیاں چنتا ہے نا، حسین نے اپنے اس یتیم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیا۔ عزادارو حسین نے اپنی ابا کے دامن کو بچھا دیا اور قاسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ قاسم کے ٹکڑوں کو چن کر جناب امام حسین جب خیموں میں لے کر آئے اور بی بی زینب نے جا کر ام فروا کو بلایا کہ تیرے بیٹے کا لاشا آ گیا ہے، تو بی بی نے عجیب منظر دیکھا کہ ام فروا کبھی کیا منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے کی کبھی اس کنار سے ٹکراتی ہیں، کبھی اس کنار سے ٹکراتی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے ام فروا سے پوچھا کہ ام فروا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا جب سے میں نے قاسم کے مرنے کی خبر سنی ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو آخری جملہ کہنا چاہوں، جناب ثانیہ زہرا آخری مقدمہ جو پیش کریں گی وہ اپنے بھیا حسین کا پیش کریں گی اور اپنے بابا امیر المومنین سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہیں گی کہ بابا علی جب آپ نے مسجد کوفہ میں سجدہ کیا تھا تو آپ کی زبان پر ایک دفعہ یہ جملہ تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن بابا ایک مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا اور بات ہے اور 13 ضربوں میں سبحان ربی الاعلی کہنا یہ صرف حسین ابن علی کا کام تھا۔ عزادارو آج تک آپ نے یہی سنا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ میں ذبح کرنے میں اور ضرب لگانے میں فرق محسوس کرنا چاہوں گا، بس یہ جملہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ذبح کرنا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسائی تیز دھار خنجر سے گلے کو کاٹتا ہے، اسے کہتے ہیں ذبح کرنا۔
لیکن جب کوئی کسائی خود خنجر سے ضربوں کے ساتھ گلا کاٹتا ہے اسے کہتے ہیں ضربے لگانا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین پر ضربوں پہ ضربے لگی تھی، امام کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ بس عزادارو، جب ایک مرتبہ شمر امام پر ضربے لگا رہا تھا تو امام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 12 ضربیں شمر لگا چکا نا امام پر، تو ایک مرتبہ امام نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شمر اب تو کیوں گھبرا گیا، تو اطمینان سے اپنا کام کر، اب میرا کوئی نہیں رہا۔ شمر کہتا ہے کہ میں 12 ضربے لگا چکا ہوں مگر حسین میری کوئی ضربت کام نہیں کر رہی۔ امام نے فرمایا کہ اب تو اطمینان سے اپنا کام کر، اب تیری ضربت کام کرے گی۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جب اس نے ضربت لگانا چاہی نا عزادارو، ایک مرتبہ امام نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اماں اپنا ہاتھ ہٹا لے، اماں اپنا ہاتھ ہٹا لے، میرا قاتل گھبرا گیا، اماں میں اپنے قاتل کی گھبراہٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ شیعہ قوم شاید اس لیے روتی ہے، کہ شیعہ اس لیے روتے ہیں کیونکہ امام کے گلے کو کربلا کے میدان میں کاٹ دیا گیا۔ عزادارو، ہم اس لیے نہیں روتے کہ امام کے گلے کو کاٹ دیا گیا، جانتے ہیں کس لیے روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ مرزا غالب نے کیا خوب کہا اور امام کے مصائب کے اس ایک شعر میں امام کی شہادت کا بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 13ویں ضربت شمر نے لگائی ہے نا عزادارو، ایک مرتبہ مرزا غالب کہتا ہے کہ شبیر کا گلا کاٹا بڑے جور و جفا سے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ شبیر کا گلا کاٹا بڑے جور و جفا سے، خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی رضا سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور عزادارو، یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ثانیہ زہرا، امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں، ان سب کے گواہ کے طور پر بی بی روز قیامت جائیں گی اور اپنے 72 مقتولوں کا مقدمہ پیش کریں گی۔ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی یہ جملہ کہیں گی، اس جملے کو سننے کے بعد رسول اللہ اپنے مقدمے کو ایک طرف رکھ دیں گے، جناب سیدہ بھی اپنے مقدمے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے اور مقام شفاعت کو جناب ثانیہ زہرا کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بی بی کہیں گی کہ بارہا گواہیاں تو ہوتی رہیں گی اور یہ فیصلے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے عباس میرے بھائی میں ایک کام کرنا چاہتی ہوں۔ جتنے بھی میرے مولا حسین کے، میرے بھیا حسین کے عزادار اور ماتمی ہیں، ان سب کو جمع کرو۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو ہمیں نہ کرنے دیا گیا۔ ہم رونا چاہتے تھے، ہمیں رونے نہ دیا گیا۔ ہم ماتم کرنا چاہتے تھے، ہمارے ہاتھوں کو پش کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ بی بی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر یہ جملہ کہیں گے کہ بارہا گواہیاں ہوتی رہیں گی، مگر جو گواہی میں 72 مقتولوں کے لیے دینے کے لیے آئی ہوں، اس کی اجرت یہ ہے کہ جتنے بھی میرے حسین کے ماتمی اور عزادار ہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ یہ سب جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، بے شک ہم انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اور اگر پھر بھی ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے جو ہم سے سہون ہو جائیں گے، ہم جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کریں گے تو اس کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، لیکن اگر سہون ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو ہمیں یقین ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث موجود ہیں۔ ہم اپنے سب سے بڑے وارث رسول خدا احمد مختار سے کہہ دیں گے، اگر پھر بھی گناہ زیادہ ہوں گے تو ہم حیدر کرار سے کہہ دیں گے، اگر پھر بھی ہمارے گناہ ہوں گے تو ہم جنت کے سرداروں سے کہہ دیں گے، اگر پھر بھی ہمارے گناہ ہوں گے تو ہم سرکار عباس سے کہہ دیں گے، اگر پھر بھی گناہ ہمارے ہوں گے تو ہم ثانیہ زہرا سے کہہ دیں گے کہ اے بی بی، ہم آپ کے ماتمی ہیں، ہم آپ کے بھیا کے غم میں رونے والے ہیں، ہم آپ کے عزادار ہیں۔ تو یہ عزادار کا مقام ہے، یہ عزادار کے ساتھ ساتھ ماتمی کا مقام ہے کہ خداوند عالم نے جو حقیقی عزادار ہے، حقیقی ماتمی ہے، کہ اس کو بی بی اپنے توسط سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے میری یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزادار اور ماتمی صفوں میں شامل فرمائے۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے،
جتنے بھی مومن و مومنات میری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، جس کی جو بھی دل میں حاجت ہے، بہرحال ہم انسان ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن جو بھی عزادار یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے دل کا حال، اپنی مشکلوں کو خود جانتا ہے، چاہے وہ مال کے معاملے میں کسی مشکل کا شکار ہے، چاہے وہ کسی قرض کے معاملے میں مشکل کا شکار ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہے، اگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہے۔ بارالہا ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں بیان کر سکیں، لیکن تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو الفاظوں کی محتاج نہیں، بلکہ تو خود کہتا ہے کہ میں مومن کی شار رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، تو دلوں میں رہتا ہے۔ ہم اہل بیت محمد کے ماننے والے ہیں، بے شک ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، مگر تیری رحمت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت وسیع ہے۔ بارالہا جس کی جو بھی حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور سب سے اہم دعا کہ بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کو خداوند عالم صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، قبلہ کے اولاد، ان کی بیٹی، ان کے بیٹوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، حاسدوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھے۔ قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جتنے بھی جملہ مرحومین و مرحومات ہیں، چاہے ان کی زوجہ ہیں، چاہے ان کے برادران ہیں، ان کے والدین ہیں، جتنے ان کے بزرگان دنیا سے جا چکے ہیں، بارالہا تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، وہ سب عزادار تھے، مومن تھے، بارالہا تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ان سب کے درجات بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بارالہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، بانی امام بارگاہ و مسجد قبلہ سید عارف اختر کاظمی صاحب کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما، ان کی نسلوں میں اس عزاداری کے سلسلے کو جاری و ساری رکھ، حاسدوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھ، جتنے بھی ان کے مرحومین و مرحومات ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے حقیقی امام، حقیقی رہبر، حقیقی مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے مل کر دل جمی سے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔